إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز حاضرین، دینی بھائیوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، یہ ہم سب کی بہت بڑی سعادت اور نیکی اور خوشبختی کہ اللہ رب العالمین نے اسی کی توفیق سے ایک ایسا سلسلہ ہم لوگوں نے شروع کیا ہے، اور ہمارے جمعیت کے جو احباب معاونین ہیں ان کی محنت اور کوششوں سے دعوت و تبلیغ کا ایک ایسا ماحول بنا ہے جس کے ذریعے اس تاریک ماحول میں بھی ہم کتاب و سنت کی روشنی جلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اسی پاک پروردگار کی توفیق ہے کہ کتاب و سنت اور دین کی صحیح باتیں ہمارے کانوں تک پہنچتی رہتی ہیں۔ بلا شبہ جو لوگ اس سے محنت کر رہے ہیں، اس میں کوشش کر رہے ہیں اور اپنا وقت لگا رہے ہیں، وہ ہم سب کی بہت ساری دعاؤں کی مستحق، اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ نیکی کرنے کا اللہ نے انہیں جو موقع دیا ہے اس میں ہم کیسے ان کا ہاتھ بٹا کر ان کے ساتھ ساتھ نیکی کے اس کام میں خود شریک ہو جائیں، اور جس طرح وہ نیکی کے جذبے سے ایک کام کر رہے ہیں ہم بھی کچھ نیکیاں اپنے حصے میں بٹول لیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہی نیکیاں ہمیں کل اللہ کے دربار میں قیامت کے دن اس کے گھر میں، اس کے دربار میں ہم جب کھڑے ہوں تو کام آ جائیں اور اس کے عذاب سے ہماری حفاظت ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم کو حق بات کہنے، حق بات سننے، حق بات کو پہنچانے اور حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری اس نشست کو اور ہماری ان کوششوں کو
اور ہم جو اس کے دین کے لیے اپنا اوقات لگا رہے ہیں ان کو وہ ان سب کو قبول فرمائے اور ہمارے میزان خیر میں، نیکی کے میزان میں ان سب کو ڈال دے۔ رب العالمین اسے ہمارے لیے جہنم سے آزادی کا ذریعہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیو، یہ بھی ایک بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہم نے دعوت و تبلیغ کے تعلق سے ایک ایسے سلسلے کی شروعات کی ہے جس میں ہم انبیاء کرام کی سیرت و سوانح، ان کے عبرت آمیز واقعات کا ذکر کریں گے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں ہمارا یہ ایمان ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے اس سرزمین پر پیغامبر، میسنجر، اس کے دین کو پہنچانے والے، اس کے احکام کو انسانی زندگی میں نافذ کرانے والے، جن کے بارے میں ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہمارے لیے وہ اللہ کی طرف سے مقرر کیے ہوئے سب سے بڑے آئیڈیل اور نمونہ ہے، جن کے بارے میں ہمارا یہ یقین اور ایمان ہے کہ وہ اس سرزمین پر اپنے اپنے زمانے میں اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ ڈرنے والے، اللہ رب العالمین کے سب سے زیادہ مقرب، اللہ رب العالمین کے سب سے بڑے ولی اور اللہ رب العالمین کے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والے تھے۔ غور کیجئے، یہ کوئی معمولی سلسلہ نہیں ہے جو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، اور اس کو ہم اگر ہلکے سے لیتے ہیں تو ہمارا ایمان ابھی کمزور ہے۔ ان شخصیتوں اور ان ہستیوں کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں جن کے ایمان اور عقیدے کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے نمونہ قرار دیا، جن کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا والوں کے لیے قائد اور رہنما ہر زمانے میں ان کے زمانے میں اس دنیا والوں کے لیے قائد اور رہنما قرار دیا ہے، جن کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں یہ عزت اور سربلندی عطا کی ہے کہ وہ جو کچھ کہیں گے اپنی زبان سے، جتنے انبیاء گزرے ہیں وہ جو کچھ کہیں گے اپنی زبان سے وہ اللہ کا اتارا ہوا، اس رب کا نازل کیا ہوا ہے جس رب نے اس نظام کو اور اس دنیا کو پیدا کیا ہوا ہے، اور جس کے دین پر چل کر ہی ہم تمام انسانوں کی سعادت و کامیابی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے برابر دنیا کی پوری انسانیت ایک طرف کھڑی ہو جائے، پوری انسانیت ایک طرف کھڑی ہو جائے، جن کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا ذکر اللہ نے اس لیے کرنے کو دیا، خود اللہ نے قرآن میں ان کا ذکر کیا، اور کتنا ذکر کیا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ قرآن کا 1/3 حصہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات، جن کو ہم قصے کہتے ہیں، حقیقت میں قصہ نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ قصے کے لفظ سے اردو زبان میں کچھ اور مفہوم آتا ہے، جن کے واقعات اور جن کی سیرت اور سوانح اللہ رب العالمین نے خود قرآن کے اندر ذکر کیے، اور اگر نہ بیان کی ہوتی اللہ نے تو شاید ہم اور آپ اس کو نہ جان پاتے۔ اور کیوں بیان کیے؟ آپ نے ابھی وہ آیت کریمہ بھی سنی، نحن نقص علیک احسن القصص، سب سے بہترین قصہ ہے، سب سے بہترین واقعات جو ہیں وہ ہم اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم بیان کر رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے میرے بھائیو، ہم اور آپ نہیں۔ اور یہی نہیں، اپنے نبی سے کیا موسیٰ علیہ السلام کا پورا واقعہ سورۃ طٰہٰ میں جب اللہ نے بیان کیا تو بیان کرنے کے بعد اللہ نے کہا کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق وقد آتیناک من لدنا ذکرا۔ بہت بڑی بات یہاں اللہ نے کی ہے ان انبیاء کے واقعات کے تعلق، کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق۔ ہم ایسے ہی پیچھے جو لوگ گزر گئے ہیں، پیچھے جو آئیڈیل لوگ، نمونے کے لائق لوگ، بعمل لوگ، متقی پرہیزگار لوگ جو پہلے گزر گئے ہیں، ان کے واقعات کو ہم آپ سے ایسے ہی بیان کرتے رہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں آپ کے لیے ذکر ہے، اس لیے کہ اس میں عبرت نبی کے لیے کہا ہے، وقد آتیناک من لدنا ذکرا، اور ہم نے اپنے پاس سے آپ کو ذکر دیا، یعنی نصیحت کی باتیں دی، اور ایسی نصیحت کی باتیں کہ آگے یہ کہا جو لوگ اس سے اعراض کریں گے وہ بہت بڑا بوجھ اٹھائیں گے۔ من اعرض عن ذکری، اس کے بعد فرمایا یہ کہ جو لوگ اس ذکر سے اعراض کریں گے وہ اللہ کے ہاں بہت بڑا گناہ کا بوجھ اٹھائیں گے۔ یعنی اس سے اعراض کرنا میرے بھائیوں یہ کوئی ایسے ہی واقعات
اور ایسے ہی کوئی اس سے کہانی نہیں ہے. اگر کوئی آدمی اس کو سمجھتا ہے تو اسے اپنے ایمان کی تجدید کرے. اللہ نے اس کو ذکر کیا اس لیے کہ اسے عبرت حاصل کریں. اور خاص طور پر آج کے جس بے اطمینانی دہشت گردی ظلم و زیادتی کے دور میں اور فتنوں کے دور میں ہم جی رہے ہیں, بس رہے ہیں اور سکون اطمینان کو تلاش کر رہے ہیں, یہ ساری چیزیں ہمیں کہاں ملیں گی؟ انبیاء علیہ السلام کی انہی سیرتوں میں. اس لیے کہ انہوں نے دین کی خاطر, اللہ کے دین کی خاطر, اللہ کی شریعت کو پہنچانے کے لیے جو تکلیفیں اٹھائیں اپنے اپنے زمانے میں, جو قربانیاں دی اپنے اپنے زمانے میں, اور اللہ کے لیے جو کچھ کیا, اپنا سب کچھ قربان کیا, یہ اللہ کی خاطر اس کی مثال اس طبقے کے علاوہ, انبیاء کے طبقے کے علاوہ کہیں اور ہم کو نہیں ملی. اس سے ہمیں عبرت ملتی ہے کہ ہم کیسے سیکھیں. میرے بھائیوں, آج کا اس سلسلے کا پہلا عنوان جو آپ نے سنا وہ کیا ہے؟ جد امجد. جد امجد ہمارے پہلے اس زمین کے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام, ہمارے دادا, پہلے دادا, ان کا ذکر آج کے اس درس میں ہم کریں گے. مختصر طور پر ان کا ذکر اتنا لمبا ہے کہ اگر ہم مکمل لے کر آئیں تو شاید اس آدھے گھنٹہ 40 منٹ کی تقریر میں وہ مکمل نہ ہو سکے گا. اس لیے کہ اللہ نے متعدد جگہ الگ الگ چیزیں ان کے بارے میں بیان کی. لیکن ایک چیز جو سب سے بڑی ہمیں سوچنی ہوگی کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وہ مقام عطا کیا کہ ان سے وہ نسل انسانی پیدا کی جسے اللہ نے تمام اپنی مخلوقات پر فوقیت عطا کی. اگر ہم سے یہ کہا جائے کہ آپ کی اولاد آپ کے بعد بادشاہ بنے گی تو باپ کا دل کتنا بڑا ہوگا؟ اگر یہ ہم سے کہا جائے کہ آپ کا لڑکا آپ کے بعد اس ملک کا بادشاہ بنے گا, یہ کہ دنیا کی بادشاہت اسے مل جائے گی, تو باپ کا دل کتنا بڑا ہوگا, کتنا وہ خوش ہوگا. آدم علیہ السلام کو یہ پہلے ہی بتا دیا گیا کہ آپ کی جو اولاد آئے گی یہ اولاد اس دنیا کی اس سرزمین کی مالک ہوگی اور اس کو ہم تمام مخلوقات پر فضیلت عطا کریں. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, اللہ نے تکریم کی ہماری, دوسرے نہیں. جس نے اس دنیا کو پیدا کیا, اس مخلوقات کو, ان مخلوقات کو پیدا کیا, اس کو آباد کیا, اس رب نے, اس نظام کے بنانے والے نے انسانوں کو, اللہ نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو یہ تعظیم. آئیے پہلے ہم احادیث, قرآن اور احادیث کو ہم دیکھتے ہیں. آدم علیہ السلام کی پیدائش کیسی ہوئی, اللہ نے کیسے پیدا کیا, یہ سب قرآن میں اور صحیح احادیث میں پوری تفصیل سے ہے کہ پیدائش کیسے. امام ترمذی نے اپنے سنن میں, امام ابو یعلا نے اپنے مسند میں, اور دوسرے کئی محدثین نے اس حدیث کو نقل کیا. لمبی حدیث ہے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے تعلق سے. کچھ حدیثیں اس میں سندن ضعیف ہیں لیکن کچھ صحیح ہیں, اور اسی لیے شیخ البانی نے کہا ہے کہ پوری مکمل کی مکمل حدیث حسن صحیح ہے. حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں, فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان اللہ خلق آدم من تراب, اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا. یہ مٹی کہاں سے لی اللہ نے؟ اسی زمین سے لی. دوسری حدیث میں ہے, صحیح حدیث میں ہے کہ ان اللہ قبض لآدم قبضۃ, اللہ تعالیٰ نے اس زمین سے, اس پوری زمین سے ایک مٹھی مٹی لی. پوری زمین سے کہا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ نے اس پوری زمین سے ایک مٹھی مٹی لی, اسی سے آدم کو پیدا کیا. اور اسی لیے ان کی جو اولاد ہے, ان کی جو ذریت ہے, اس کے اندر اس زمین کے جس حصے کی مٹی کا اثر آیا اس کا رنگ ویسے ہی ہوا, اس کی طبیعت ویسے ہی ہوئی, اس کے لیے آب و ہوا ویسے ہی ہوئی. یہ اللہ کا نظام پیدائش کے وقت سے, انسان کی پیدائش کے وقت سے, کہ اس نے پوری زمین کی مٹیوں سے ایک مٹھی مٹی لی اور اسی سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. مٹی لے کر اللہ نے اس کو بھگو کر چھوڑ دیا. جب وہ بھیگی بھیگے پکنے لگی, اور پک کر ہمیں مسنون کا لفظ ہے, پک کر بدبودار جم گئی,
تو پھر اللہ نے اس کو چھوڑ دیا، یہاں تک کہ سوکھ کر کھنکھنانے لگی، اور اسی سے اللہ رب العالمین جب پک کر بھیگی ہو گئی، بدبودار ہو گئی، اللہ نے اسے اسی سے آدم علیہ السلام کی صورت بنا دی، مجسمہ بنا دیا۔ آدم علیہ السلام کی جو صورت اللہ نے ازل میں طے کی تھی اس صورت کے مطابق ان کا مجسمہ بنا دیا، اور مجسمہ بنا کر اسے چھوڑ دیا، یہاں تک کہ وہ مجسمہ، وہ مٹی پوری پک کر کھنکھنانے لگتی ہے، جیسے مٹی اس کو اگر مارا جائے تو بجے گی، تو ایسے ہی کھنکھنانے لگی۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے کہا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، کہ ہم نے انسان کو بھیگی ہوئی بدبودار مٹی سے پیدا کیا جو کھنکھنا رہی تھی، جو بعد میں پک کر سخت ہو کر کھنکھنانے لگی تھی۔ اس کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، اسی کی تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرحلہ وار پہلے مٹی لیا، مٹی کو بھگو کر چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ بدبودار، بھیگی بھیگی بدبودار جمی ہو گئی، پھر اس کو اللہ نے پھر اس سے آدم علیہ السلام کو مجسمہ بنایا اور چھوڑ دیا، یہاں تک کہ سخت ہو کر جیسے پکا دی جائے مٹی، اینٹ پکایا جاتا ہے، اس طرح وہ کھنکھنانے لگی۔ اور اس کے بعد کتنے زمانے کے بعد، یہ اللہ کے علم میں کہیں نہیں، کتنے دنوں تک اللہ نے ایسے ہی مجسمہ آدم علیہ السلام کا بنا کر رکھا، یہ صرف اللہ کے علم ہے۔ اور کتنا بڑا قد دیا آدم علیہ السلام کو، یہ بھی صحیح حدیث میں ہے، 60 ذراعا، 60 ہاتھ کا قد بنایا، 60 ہاتھ کا قد بنایا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اتنا بڑا مجسمہ بنایا آدم علیہ السلام کا کہ 60 ہاتھ تھا، اور کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں کہ یہ قد جو ہے اس کے بعد انسانوں کا برابر گھٹتا رہا، یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ اب ہماری اس امت کے قد پر آ گیا، اب اس سے نہیں گھٹے گا۔ بہرحال تو یہ 60 ہاتھ کا قد آدم علیہ السلام کا بنایا، اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ بہت مضبوط بدن والا جو انسان ہوتا ہے ایسے ہی بنایا، بال بہت زیادہ تھے، اور ایسے ہی بنا کر چھوڑ دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ثم نفخ فیہ روحہ، اس کے بعد اللہ کی طرف سے ان کے بدن میں روح پھونکی گئی، اللہ نے ان کے اس مجسمے کے اندر روح پھونکی۔ روح پھونکنے کے بعد کیا ہوا؟ سب سے پہلی چیز جس میں روح کا اثر آیا، کہتے فکان اول شیء جرى فیہ الروح بصرہ وخیاشمہ، پہلی چیز جس میں روح کا اثر آیا وہ کیا ہے؟ آنکھ اور ناک کا یہ حصہ، خیشومہ کہتے ہیں عربی میں، جہاں سے سانس نکلتی ہے، شروع ہوتی ہے، ناک کا بالکل اوپری حصہ۔ سائنس آج یہ کہتی ہے، غور کیجئے، آج سائنس اپنی پوری تحقیق کے بعد یہ کہتی ہے کہ اگر آدمی بے ہوش ہو جائے تو جب اس کو ہوش آئے گا تو سب سے پہلے اس کی آنکھ کھلے گی، اور اسی سے پہچانا جاتا ہے کہ اس کو ہوش آ گیا۔ سب سے پہلی چیز جس میں روح کا اثر آیا آدم علیہ السلام کے اندر وہ ان کی آنکھ تھی، سب سے پہلے انہوں نے اپنی آنکھ کھولی۔ اس کے بعد ناک سے ہوا آئی، جب ناک سے ہوا آئی عطسا، ان کو چھینک آئی، ناک سے جب ہوا آئی تو سب سے پہلے ان کو چھینک آئی، چھینک جب آئی تو اللہ نے ان کو سکھایا کہ الحمدللہ کہو، چنانچہ انہوں نے الحمدللہ کہا، تو اللہ نے اس کے جواب میں کہا یرحمک اللہ، اور بعض بات میں رحمک اللہ، دونوں لفظ، کہ اللہ نے کہا کہ تمہارے رب نے تمہارے اوپر، جب الحمدللہ کہا تو اللہ نے اس کے جواب میں کہا کہ تمہارے رب نے تمہارے اوپر رحم کر دیا۔ یہاں میرے بھائیوں ذرا رکیے، غور کیجیے، ہم لوگوں کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا ہے، اور یہ مسلمان کا مسلمان پر جو چھاق ہے اسی میں سے ایک بات لایا گیا ہے کہ جب کسی آدمی کو چھینک آئے تو اسے چاہیے کہ الحمدللہ کہے اور زور سے کہے، تو جو سنے اس کو اس کے جواب میں کیا کہے؟ یرحمک اللہ، اللہ تمہارے اوپر رحم کرے، اور جس کو چھینک آئیے اس کے جواب میں وہ کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، کہ اللہ تم کو راہ راست پر، ہدایت پر رکھے اور تمہارے حال کو درست کر دے۔ یہ ہم کو ہماری شریعت نے سکھایا ہے، لیکن غور کیجئے، اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا سب سے پہلی تعلیم انہیں کیا دی کہ ٹھیک آئی تو الحمدللہ کہو۔ یہ نبی نے صرف
بعد میں ہم کو نہیں سکھایا، یہ تو ہمارے باپ ہمارے دادا کو جد امجد کو اللہ نے سکھایا تھا کہ انسانوں کا یہ طریقہ ہوگا، تمہاری اولاد کا یہ طریقہ ہوگا کہ جب چھینک آئے گی تو وہ الحمدللہ کہیں گے، اور الحمدللہ جو سنے گا وہ اس کے جواب میں رحمک اللہ یا یرحمک اللہ کہے گا کہ اللہ تمہارے پر رحم کرے۔ اگر ہم اس کو چھوڑتے ہیں میرے بھائیوں، اس سنت کو نہیں جانتے ہیں، تو کس سنت کو ہم چھوڑ لیں یہ سوچنا چاہیے، وہاں کی سنت کو جو آدم علیہ السلام کو اللہ نے سکھایا تھا، ہمارے جد امجد دادے کو سکھایا تھا اللہ نے۔ اس کے بعد دوسری بات کیا ہوئی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ فرشتوں کی وہ جماعت بیٹھی ہوئی ہے وہاں جاؤ اور ان کو سلام کرو اور سنو کہ وہ تمہارا کیا جواب دیتے ہیں۔ کہا کہ جاؤ یہ جماعت فرشتوں کی بیٹھی ہوئی ہے، ان سے کہو السلام علیکم اور سنو کہ یہ کیا جواب دیتے ہیں۔ چنانچہ آدم علیہ السلام گئے، جا کر فرشتوں کی جماعت کے پاس السلام علیکم کہا۔ فرشتوں نے کہا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور بعض بات میں وعلیک السلام ورحمۃ اللہ، کچھ میں برکاتہ کی ذاتی کچھ میں نہیں ہے، صرف یہ ہے وعلیک السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ سننے کے بعد علیہ السلام پھر اللہ کے پاس واپس آئے۔ اللہ نے پوچھا ان سے، جبکہ اس کے معلوم تھا، اس کے علم غیب میں تھا، وہ جانتا تھا کہ کیا جواب دیں گے وہ لوگ، لیکن پوچھا آدم علیہ السلام سے کہ کیا جواب دیا؟ تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ میں نے جب سلام کیا السلام علیکم کہا تو انہوں نے کہا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا آدم علیہ السلام سے؟ ہذہ تحیتک و تحیت بنیک، یہ تمہارے سلام کرنے کا طریقہ ہوگا اور تمہاری اولاد، تمہارے بعد تمہاری ذریت، تمہاری اولاد کے بھی سلام کرنے کا طریقہ ہوگا۔ سلام کرنا آدم علیہ السلام کو اللہ نے سکھایا، اس کے الفاظ سکھائے کہ اس طرح سلام کرو اور اس طرح تمہارا جواب دیا جائے گا۔ آدم علیہ السلام کے ذریعے ان کی ذریت کو سکھایا اور کہا کہ تمہاری ذریت کا یہی طریقہ ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلا خطبہ جو دیا مسلمانوں کے درمیان، اور سب سے پہلی بات جو کہی، کیا کہا؟ ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگو سلام کو پھیلاؤ۔ میرے بھائیوں، سلام کرنا یہ تو سنت ہے اور مسلمان کا حق ہے، پہلا حق، 6 حق میں پہلا حق ہے کہ جب تمہاری ملاقات ہو اپنے بھائی مسلمان سے تو سلام کرو، اور سلام کا جواب دینا یہ واجب ہے، واجب ہے، یہ واجب ہے کہ سلام کا جواب دیا جائے، اور اس طرح جواب دیا جائے کہ سلام کرنے والا سن لے، صرف منہ ہلانے سے نہیں ہوگا، صرف منہ ہلانے سے نہیں ہوگا، اس طرح سلام کا جواب دیا جائے کہ سننے والا اور سلام کرنے والا اس کو سنے۔ اور اس کو کیا کہا ہے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کو یہ دلوں کی قدورت، دلوں کی برائی، بغض، ان چیزوں کو مٹانے والا ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ آپس میں محبت بڑھے تو آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔ کیوں؟ یہ اللہ نے سکھایا ہے، اس دنیا میں ہی نہیں اس دنیا میں بھی۔ سلام قولا من رب الرحیم، اللہ کا بھی اس دنیا میں بھی مسلمانوں کا، جنتیوں کا سلام کا طریقہ یہی ہوگا کہ وہ ایک دوسرے کو السلام علیکم کہیں گے اور جواب میں وعلیکم السلام، یہ وہاں بھی ہوگا۔ تو یہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو سکھایا، یہ دو ایک دم ابتدائی ہے۔ ہم جب ذکر کرتے ہیں آدم علیہ السلام کا تو سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو سب نام سکھایا گیا، اس سے پہلے اللہ نے 2 چیزیں سکھائی ہیں۔ ٹھیک آئے تو الحمدللہ کہو، جواب رحمکم اللہ ہو، اور سلام کرو، ملاقات ہو تو سلام کرو، السلام علیکم کہو، اور سننے والا وعلیکم السلام کہے۔ یہ پہلے سب سے پہلے سکھایا۔ اس کے بعد جو بہت چیز ہے، جو بہت بڑی ہے، حدیث میں ہے کہ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ یہ تمہارے رب کے 2 ہاتھ ہیں، اختر ایہما شئت، ان دونوں ہاتھوں میں سے جو ہاتھ چاہو چن لو۔ اور پھر توفیق کیا دی اللہ نے آدم علیہ السلام کو، اللہ اکبر، یہ اللہ کے بہت بڑا کرم بنی نوع انسان پر۔ آدم علیہ السلام سے کہا کہ دونوں ہاتھوں میں سے، اپنے رب کے دونوں ہاتھوں میں سے کسی ایک کو چن لو۔ آدم علیہ السلام نے کہا کہ اے رب، میں تیرا دائنا ہاتھ چنتا ہوں، اور اس بات پر ایمان ہے کہ میرے رب کا دونوں ہاتھ مبارک داہنا ہے، میرے رب کا دونوں ہاتھ
یمین مبارکہ، میرے رب کا دونوں ہاتھ داہنا ہے، اس کے بایاں کچھ نہیں ہے، دونوں بایاں نہیں ہے جیسے انسان کا دایاں اور بایاں ہے، اس لیے کہ بایاں یہ عیب کی نشانی ہے، بایاں یہ عیب کی نشانی ہے۔ اللہ کے دونوں ہاتھ دائنے ہیں اور دونوں بابرکت ہیں، اور لیکن کیا کہا کہ میں اپنے رب کا دائنا ہاتھ چنتا ہوں۔ دوسری حدیثوں میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو فطرت کی اللہ نے توفیق دے دی، اور اس کے ذریعے پوری بنی نوع انسان کو تعلیم دی کہ ہر اچھا کام دائیں ہاتھ سے، کھاؤ دائیں ہاتھ سے، پیو دائیں ہاتھ سے، سلام کرو مصافحہ کرو دائیں ہاتھ سے، کسی کو دو تو دائیں ہاتھ سے۔ دایاں اسی لیے اختیار کرایا، آدم علیہ السلام سے اختیار کہا کہ اختیار کرو تو انہوں نے دائیں ہاتھ اختیار کیا۔ اللہ نے اس کے بعد اپنا دائیں ہاتھ پھیلایا، اس دائیں ہاتھ پر آدم علیہ السلام کی پوری ذریت کو اکٹھا کر دیا۔ حدیث صحیح حدیث ہے، اور یہ متعدد حدیثوں میں، صحیح بخاری کی حدیث میں دوسرے انداز میں ہے، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے پیدا ہونے والی پوری ذریت کو قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوں گے سب کو اپنے ہاتھ پر اکٹھا کر دیا، اور آدم علیہ السلام نے کہا کہ یہ تمہاری نسل سے پیدا ہونے والے انسان ہیں۔ آدم علیہ السلام نے ان کو دیکھا اور کہا کہ یہ میری ذریت ہے، کہا ہاں۔ ان میں سے حدیث میں ہے کہ ان میں سے ایک آدمی ذرا ایک انسان، کہا کہ حدیث میں یہ بھی ہے کہ وہ سب کے سب بڑی والی جو چیوٹی ہوتی ہے ایسے ہی سب کی شکل تھی، اور ہر انسان کے ماتھے پر آنکھ، دونوں آنکھ کے بیچ میں اس کی عمر لکھی ہوئی تھی، ہر انسان کے ماتھے پر اس کے آنکھوں کے دونوں بیچ میں اس کی عمر لکھی ہوئی تھی۔ اللہ نے ازل میں ہماری عمر لکھ دی ہے، پیدا ہونے سے پہلے ہی نہیں، بہت پہلے یہ متعین کر دیا ہے کہ جو انسان اس دنیا پیدا ہوگا اس کی عمر کتنی ہوگی۔ کب؟ جب آدم علیہ السلام کو ان کی ذریت یہ دکھائی تھی، اور اس کے بعد جب دکھایا تو حدیث میں ہے کہ ایک آدمی ایسا تھا اس میں جو اپنی گردن اونچی کر رہا تھا اور سب سے زیادہ چمک تھی، اس کا چہرہ سب سے زیادہ چمک رہا تھا۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ کون ہے جن کے چہرے میں سب سے زیادہ چمک ہے؟ کہا یہ تمہارے لڑکے، ہذا ولدک داؤد، یہ تمہارے لڑکے داؤد ہے، داؤد۔ پوچھا آدم علیہ السلام نے کہ ان کی عمر کتنی لکھی ہے؟ کہا 40 سال، کہا 40 سال۔ آدم علیہ السلام نے کہا بس 40 سال؟ کہا کہ اے رب میری عمر میں سے ان کو 60 سال اور دے دیجئے اور ان کا 100 سال پورا کر دیجئے۔ کیا کہا میری عمر میں سے 60 سال ان کو اور دے دیجئے، ان کا 100 سال پورا کر دیجئے۔ اللہ نے کہا کہ تمہارے رب کی بات آخری ہوتی ہے، یہ تمہارے ان کے بیچ کا معاملہ ہے، تمہاری عمر میں سے ان کو دیا جائے گا 60 سال، اللہ کی طرف سے نہیں بڑھایا جائے گا۔ اللہ نے اپنی طرف سے نہیں بڑھایا، آدم علیہ السلام کی جو عمر تھی اس میں سے 60 سال داؤد علیہ السلام کو دے دیا گیا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا انشاءاللہ اس کو آگے ہم بیان کریں گے، اس کا نتیجہ کیا ہوا۔ اس طرح آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین، اس کے بعد آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں آباد کیا، ثم اسکن الجنہ ما شاء اللہ ثم اہبط منہا۔ پھر اس حدیث میں ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے بعد آدم علیہ السلام کو جنت میں آباد کر دیا اور پھر جنت سے زمین پر اتارا۔ جنت میں کب آباد، کس دن آباد کیا گیا؟ جمعہ کی فضیلت کے تعلق سے جو حدیثیں آتی ہیں، صحیح حدیثیں، ان میں ہے کہ یہی جمعہ کا دن ہے۔ جمعہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فیہ خلق آدم وفیہ اہبط منہا وفیہ تیب علیہ وفیہ مات۔ کہا کہ اسی دن، جمعہ کے دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے، اسی دن ان کو جنت سے نکالا گیا، اور اسی دن ان کی توبہ قبول کی گئی، اور اسی جمعہ کے دن ان کا انتقال۔ اللہ رب العالمین نے ان کو جنت میں آباد کیا۔ اس واقعے کو ہم اور آپ قرآن اگر پڑھتے ہیں تو صاف ہے، جو آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں سورہ بقرہ کی، اس میں اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا ہے، اور اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے فرشتوں سے یہ قید بتلایا تھا پہلے کہ ہم اس زمین کا خلیفہ، اس زمین میں خلیفہ بنایا جائے، اس زمین میں، زمین کا نہیں، اس زمین میں خلیفہ بنانے جا رہے ہیں۔ خلیفہ کا معنی ہوتا ہے عربی زبان میں نائب کا،
بہت سارے یہاں میرے بھائیوں ایک عقیدے کے تعلق سے ایک بات ہے جو ہمیں جاننا چاہیے. جماعت اسلامی سے جو لوگ، ان کی فکر سے جو لوگ متاثر ہیں یا اس طرح کی جو فکر رکھتے ہیں جن کو ہم تحریکی کہتے ہیں، انہوں نے یہ مشہور کر رکھا ہے کہ اللہ نے جو یہاں خلیفہ کہا ہے، یہاں مراد یہ ہے کہ انسان کو اللہ کا خلیفہ بنایا گیا اس زمین پر. انسان کو اس زمین پر اللہ کا خلیفہ بنایا گیا. میرے بھائیو، سلف کے عقیدے کے یہ خلاف، سلف کے عقیدے کے یہ خلاف. انسان اللہ کا اس زمین پر نائب ہو ہی نہیں سکتا ہے. اللہ کا کوئی نائب ہے ہی نہیں. خلیفہ کے معنی ہوتا ہے عربی زبان میں نائب کے. ایک جو ہمارے پہلے ہمارے آبا اجداد گزرے، وہ ہمارے گھر کے مالک تھے. ان کے انتقال کے بعد ہم ان کے جگہ نائب ہوئے، ان کے نائب ہوئے اور ہم اس گھر کے مالک ہوئے. اسی کو خلیفہ کہتے ہیں. اسی طرح پہلے جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حاکم ہوئے، امیر المومنین ہوئے، تو آپ کے وہ نائب اور خلیفہ بنائے گئے. خلیفہ کے معنی ہوتے ہیں. اس معنی میں اگر ہم لیتے ہیں تو اس کا مطلب کہ زمین پر انسان اللہ کا نائب ہے. میرے بھائیو، اللہ کا نائب کوئی نہیں ہو سکتا ہے. اسی لیے سلف کہتے ہیں یہاں خلیفہ کا مطلب یہ ہے کہ اس زمین پر انسانوں سے پہلے اور بھی دوسری مخلوقات اللہ کی آباد تھی، جن کو اللہ نے ہٹا کر اس زمین کو خالی کر دیا تھا. اس کے بعد انسان کو اس زمین پر آباد کیا تو انسان ان کی جگہ نائب ہوا، ان کا خلیفہ ہوا، ان لوگوں کا جو پہلے اس زمین پر آباد تھے. اور اسی لیے جب فرشتوں سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم اس زمین پر خلیفہ بنانے والے ہیں، اس زمین پر خلیفہ بنانے والے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اللہ، کیا تم ایسے لوگوں کو آباد کرنا چاہتا ہے، پیدا کرنا چاہتا ہے جو اس زمین پر قتل و غارت گری کریں گے، خون بہائیں گے اور گناہ کریں گے؟ کیوں فرشتوں نے بات کہا؟ اس لیے کہ انسان سے پہلے جو لوگ آباد تھے، جو مخلوقات آباد تھی، ان کا عمل، اس طرح کا عمل فرشتوں نے دیکھا تھا. یہ مفسرین نے باقاعدہ لکھا ہے، دیکھا تھا. اسی لیے اس کی نظیر میں، اس کی مثال بنا کر فرشتوں نے بات کی تھی، ورنہ وہ اس بات کو ہرگز نہ کہتے. تو ان کا نائب بنایا اللہ نے، انسان کو ان کا نائب بنایا اور اس زمین پر انسان کو پیدا کرنے کا فرشتوں سے اعلان کیا. اور پیدائش کیسے ہوئی وہ میں نے پورا ذکر کیا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جنت میں آدم علیہ السلام کو آباد کیا. اور جنت میں آباد کیسے کیا؟ اللہ نے خود اس کا ذکر کیا قرآن میں. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام بتلا دیے، تمام چیزوں کے خواص بتلا دیے کہ کیا خاصیت ہے ان چیزوں کی، تمام چیزوں کے فوائد بتلا دیے کہ ان چیزوں کا کیا فائدہ ہوگا، اس سے کیا ملے گا انسان کو. صرف نام نہیں بتلایا، خصوصیت بھی بتلائی، فوائد بھی بتلائے، اور ان چیزوں کا کیا نام ہوگا، کن کو کیا کہا جائے گا، کون سی مخلوق کا کیا نام ہوگا، یہ سب اللہ نے آدم علیہ السلام کو سکھلایا. یہ تعلیم دی. پہلی چیز جنت میں داخل کرنے سے پہلے انسان کو تعلیم سے مزین کیا. آدم علیہ السلام کو تعلیم سے مزین کیا اللہ نے. اسی لیے تعلیم کی ہم اتنی اہمیت بیان کرتے ہیں کہ تعلیم کی شروعات ہمارے جد امجد داد آدم علیہ السلام سے ہے. اللہ نے وہاں سے تعلیم کی شروعات کی، اور وہ بنیاد ہے انسان کی فضیلت کی. تعلیم ہی انسان کی بنیاد کی فضیلت ہے. جاہل انسان حقیقت میں انسان نہیں ہے. جاہل انسان حقیقت میں انسان نہیں ہے. اس کے اندر انسانیت آ ہی نہیں سکتی ہے. انسان وہ ہوگا جس کے اندر علم ہو، اور خاص طور پر وہ علم جو اللہ کا علم ہمیں عطا کرے، جو ہمارے اندر اللہ کی پہچان اور اللہ کے دین کی پہچان پیدا کرے، اللہ کا ڈر اس کا تقوی پیدا کرے. وہ علم حقیقت میں وہ علم ہے جو انسان کو اشرف المخلوقات بنائے گا. اللہ نے علم دیا، اور علم دینے کے بعد فرشتوں کے سامنے ان کو پیش کیا، اور فرشتوں سے کہا کہ تم کہتے تھے نا کہ کس کو پیدا کر رہے ہو، تو ہم نے پیدا کیا ان کو. اگر تمہارے پاس اس کا علم ہے، ان چیزوں کے بارے میں تم جانتے ہو، تو تم بتلاؤ. انبئونی باسماء ہؤلاء، ان چیزوں کے نام بتلاؤ. تو فرشتوں نے کہا اے رب، تو نے ہمیں بتلایا ہی نہیں، ہم یہ چیز نہیں جانتے. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. اے اللہ تو پاک ہے، اے پروردگار عالم تو پاک ہے، عیب سے پاک ہے. ہمارے پاس تو اسی چیز کا علم ہے جو تم نے سکھایا ہے، جو بتلایا ہے. اس کو نہیں بتلایا تو اس کا علم ہمیں کہاں جائے گا؟ یہیں سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے عالم الغیب صرف پروردگار عالم.
غیب کی ہر بات کا علم صرف اس رب العالمین کو ہے. غیب کی بات کا علم اگر فرشتوں کو بھی کچھ ہوا یا انبیاء کو بھی کچھ ہوا تو اللہ کے دینے کی وجہ سے ہوا. میرے بھائیوں، یہی فرق ہے ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان علم غیب کے تعلق سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو عالم الغیب کہتے ہیں، ان کے ہمارے درمیان فرق یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی کے پاس خود بخود وہ ساری چیزوں کا علم ہے جسے غیب کہا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ نبی کے پاس بھی غیب کی بہت ساری چیزوں کا علم ہے. اللہ نے انہیں بھی غیب کی بہت ساری چیزیں بتلائی ہیں اور ایسی ایسی باتیں بتلائی ہیں جو ہم اور آپ نہیں جانتے. ایسی ایسی غیب کی چیزیں دکھائی ہیں، مثلا جنت و جہنم اور بہت ساری چیزیں جن کو ہم نے نہیں دیکھا اور ہم جانتے ہیں. لیکن نبی کو یہ غیب کی باتیں کیسے معلوم ہوئی؟ خود نہیں معلوم ہوئی، اللہ نے ان کو بتلایا تب معلوم ہوئی. اللہ کے بتلانے سے معلوم ہوئی اور اتنی ہی معلوم ہوئی جتنی اللہ نے ان کو بتلایا، اس سے زیادہ نہیں معلوم ہوئی. اور اس لیے بتلایا تاکہ ان کو علم الیقین حاصل ہو جائے، تاکہ ان کو عین الیقین حاصل ہو جائے. یقین کا جو آخری درجہ ہے، دیکھ کر جو یقین حاصل ہوتا ہے، وہ نبی کو حاصل ہو جائے تاکہ وہ پوری پختگی کے ساتھ، پورے ایمان اور یقین کے ساتھ اللہ کی اس دعوت کو انسانوں تک پہنچائے. ہر نبی کو ان باتوں کا علم دیا گیا، غیب کی ان باتوں کا علم دیا گیا جو ہر انسان کو، اس زمانے کے انسانوں کو نہیں دیا گیا، صرف نبی کو دیا گیا، تاکہ نبی کے اندر ایمان کی وہ پختگی پیدا ہو جائے کہ پورے یقین، پورے توکل اور پورے اعتماد کے ساتھ اللہ کے اس دین کو انسان تک پہنچا سکے. یہ خصوصیت اللہ نے رسالت اور نبوت کے اندر رکھی. یہ نبی کا مقام ہے. میرے بھائیوں، ہمارے بارے میں جو غلط باتیں کہی جاتی ہے یہ اسی کا جواب ہے. ہم نبی کا مقام کہیں نیچے نہیں کرتے، اس جگہ ہم نبی کو رکھتے ہیں جہاں اللہ نے نبی کو رکھا ہے. تو فرشتوں نے بھی یہاں اعتراف کر دیا کہ ہمیں ان باتوں کا علم نہیں جو آدم کو سکھایا گیا. تب اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ بتلاؤ. اس کے بعد جب آدم علیہ السلام کی فضیلت اللہ نے فرشتوں پر ظاہر کر دی کہ یہ تم سے افضل ہے، تم سے بڑی چیزیں نہ دی گئی. علم کے ذریعے اللہ نے آدم کے علیہ السلام کی فضیلت فرشتوں پر مکمل کی. غور کیجیے، علم کے ذریعے. علم کتنی بڑی چیز ہے. اور جب یہ فضیلت ظاہر کر دی تب اس کے بعد اللہ نے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اس کے بعد اللہ نے تمام فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. اس سجدہ کیسا تھا یہ بحث ہمیں چھوڑ دیں، یہاں ہم نہیں کر پائیں گے، وقت مختصر ہے. اس سجدے پر بھی بڑی علماء نے، مفسرین نے بڑی بحث کی ہے کہ سجدہ کیسا تھا. لیکن بہرحال کسی انسان کے لیے سجدہ کرنا ہماری شریعت میں منع ہے. اللہ نے آدم علیہ السلام کے لیے فرشتوں سے سجدہ کرایا، یہ اس کا اختیار ہے. یہ اس نے اپنے نبی کے لیے اتنا بڑا مقام کیا، اپنے نبی آدم کے لیے اتنا بڑا مقام اس نے دیا کہ ان کے لیے سجدہ کرایا. لیکن ہماری شریعت میں کسی انسان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی انسان کے لیے سجدہ کرے، چاہے کتنا بڑا اس کا مقام ہو اور کتنا بڑا وہ ولی ہو. تو فرشتوں نے، اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ. دوسرے کہا کہ تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. ابا واستكبر وكان من الكافرين. تکبر کیا. یہاں یہ لفظ جو ہے ابا واستكبر، انکار کیا اور تکبر کیا. یہاں اللہ کا یہ لفظ ہمارے لیے بہت بڑی تعلیم رکھتا ہے. انکار اللہ کی شریعت سے اسی وقت آدمی کرتا ہے جب وہ اپنی طبیعت کو اللہ کے دین سے اوپر کرتے ہیں، ورنہ انکار نہیں کرے گا. انکار کیوں کرتا ہے؟ کیوں نہیں اللہ کے دین پر عمل کرتا ہے؟ کیوں نہیں اللہ کی بات کو مانتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم اس سے بڑے ہیں، اس سے بڑے فائدے کی چیز ہم جانتے ہیں. اگر یہ یقین ہو جائے کہ ہم یہ نقصان اٹھا رہے ہیں لیکن اللہ کی عبادت کے لیے نہ مسجد میں ہم جا رہے ہیں تو اس میں زیادہ فائدہ ہمارا ہے، یہ ظاہری جو نقصان ہے یہ چھوڑ دو، بلا شبہ ہم وہ اس نقصان کو برداشت کر لیں گے اور مسجد میں چلے آئیں گے. یہاں اللہ نے وہی بات واضح کی ہے کہ آدمی اگر اس کے اندر تکبر پیدا ہوگا تو اللہ کی شریعت سے وہ روگردانی کرے گا، اللہ کی شریعت کو چھوڑ دے گا، اللہ کے حکم کی سرتابی کرے گا جیسا کہ شیطان نے کیا. اور اس کے بعد پھر آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں آباد کر دیا.
جنت میں آباد کیا تو کیا کہا؟ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو یہ سمجھایا، یہ بتایا کہ تم دونوں آدم اور حوا دونوں سے کہا، یعنی اس سے صاف ظاہر ہے کہ آباد کرنے سے پہلے اللہ نے آدم علیہ السلام کی بیوی حوا کو پیدا کر دیا تھا۔ یہ آیت خود بتلاتی ہے کہ آباد کرنے سے پہلے جنت میں آدم علیہ السلام کو آباد کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حوا علیہ السلام کو بھی پیدا کر دیا تھا۔ حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حوا کو، آدم کی بیوی حوا کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی ریڑھ کی ہڈی سے پیدا کیا، سوئے ہوئے تھے، ان کی ریڑھ کی ہڈی سے حوا کو پیدا کیا، اور اسی وجہ سے ہر عورت کے اندر کجی ہوتی، کہا کہ ان المرأة خلقت من ضلع، عورت ریڑھ کی ہڈی سے پیدا کی گئی ہے جو ٹیڑھی ہوتی ہے، جس کے اندر کجی ہوتی ہے، اور یہ کجی، ریڑھ کی ہڈی کی کجی ایسی ہے، ٹیڑھاپن ایسا ہے کہ اگر اس کو سیدھی کرو گے تو ٹوٹ جائے گی۔ اس لیے عورت کی فطرت میں ایسی کجی، ایسا ٹیڑھاپن ہے کہ اگر اس کو بالکل سیدھا کرنا چاہو گے تو ٹوٹ جائے گی، اور اس کا ٹوٹنا کیا ہے؟ اس کو طلاق دینا ہے، یعنی نوبت وہاں پہنچے گی کہ تم اس کو طلاق دے دو۔ لہذا آپ نے کہا کہ اس کے ساتھ مل کر، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کر کے، اس کے ساتھ معروف کر کے، اس کے ساتھ مل جل کر اس طرح رہو کہ اس کی کجی کا نقصان نہ ہو، اس کے اندر جو بھلائی اللہ نے رکھی ہے اس سے تم کو فائدہ ہو۔ بہرحال تو آدم علیہ السلام کی بیوی کو اللہ نے ان کی پسلی سے پیدا کیا، اور دونوں کو جنت میں آباد کیا، اور یہ کہا کہ اسی جنت کے باغات میں سے جہاں سے چاہو خوب خوشحال ہو کر، خوب پیٹ بھر کر کھاؤ، جتنا چاہو جہاں سے جاؤ کھاؤ۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن ایک درخت متعین کر دیا کہ اس میں سے مت کھانا، اس لیے اگر اس میں سے کھاؤ گے تو ظالم میں سے ہوگا۔ یہ کون سا درخت تھا؟ مفسرین نے، اور اسی طرح تورات اور انجیل کی جو اسرائیلی روایات ہیں، اس میں الگ الگ باتیں ہیں۔ زیادہ مشہور یہ ہے کہ یہ گیہوں کا درخت تھا، لیکن کہیں کسی صحیح حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے ہم کو کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ ہم کو صرف یہ جاننا ہے کہ اللہ نے ایک درخت متعین کر دیا تھا کہ اس درخت سے نہیں کھانا ہے، آدم علیہ السلام سے کہہ دیا تھا کہ اس درخت سے مت کھانا ورنہ تم ظالم ہو جاؤ گے، گناہ ہوگا تم سے، ورنہ ظالم کا مطلب کیا ہے؟ ورنہ تم گناہ میں پڑ جاؤ گے۔ لیکن کیا ہوا؟ شیطان، جس کو اللہ نے سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے، آدم کا سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے جنت سے نکال دیا تھا، اس نے اپنا عمل، بہکانے کا عمل جو اللہ سے اسی وقت اس نے وعدہ کیا تھا، اللہ نے قرآن میں اس کو جگہ جگہ بیان کیا کہ جب شیطان کو راندہ درگاہ کیا گیا سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے، تو اس نے اللہ سے کہا کہ اللہ مجھ کو اس بات کی اجازت دے دے، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ میں ان کی، آدم کی جو اولاد پیدا ہوگی، اس کو بہکاتا رہوں، اس کو گمراہ کرتا رہوں۔ تو سب سے پہلے کس کو گمراہ کیا، بہکایا، وسوسہ ڈالا؟ جد امجد آدم علیہ السلام۔ اسی لیے اللہ نے جگہ جگہ کہا ہے کہ یہ تمہارا دشمن، کھلا ہوا دشمن۔ اور کیسے بہکایا، اللہ نے پوری تفصیل سے قرآن کے اندر اس کو بیان کیا۔ میرے بھائیوں، کتنا تفصیل سے بیان کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ اعراف کے اندر، فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ۔ پوری تفصیل اللہ نے ایک مختصر سے الفاظ میں بیان۔ جب آدم علیہ السلام کو آباد کر دیا گیا اور ان سے کہہ دیا گیا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، دیکھنا، خبردار رہنا، یہ تم کو بہکائے نا، تمہارے لیے یہ درخت ممنوع درخت ہے، یہ اس درخت کا کھانا منع ہے، اس میں تم نہ پڑنا، ایسا نہ ہو کہ شیطان تم کو بہکا دے اور تم اس گناہ میں پڑ جاؤ، اس لیے تم اس سے چوکنا رہنا۔ لیکن شیطان بہکانے میں لگا رہا، فوسوس لهما الشیطان،
تو شیطان نے ان دونوں کو یعنی آدم اور حوا دونوں کو وسوسہ دلایا. یہی شیطان کا کام ہے. سب سے زیادہ شیطان جہاں وسوسہ دلاتا ہے معلوم ہے کہاں ہے؟ حدیث میں ہے، نماز کے اندر. اس لیے کہ آپ کا ہمارا سب سے زیادہ مکروہ عمل اس کے نزدیک، سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل شیطان کا کہ ہاں ہمارا کیا ہے؟ جو ہم سجدہ کرتے ہیں اللہ رب العالمین، جو ہم سجدہ کرتے ہیں. اس لیے کہ اسی سجدے کے نہ کرنے کی وجہ سے اسے جنت سے نکالا گیا. سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اسے جنت سے نکالا گیا. اسی لیے انسان کا وہ عمل اس کے نزدیک سب سے مبغوض اور سب سے ناپسندیدہ ہے. جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے اور وہ کیا ہے کہ انسان اپنے رب کے دربار میں اپنی پیشانی سجدہ کرے. اور اسی لیے شیطان سب سے زیادہ ہم کو جو وسوسہ دلاتا ہے وہ نماز کی حالت میں. سجدہ کرو لیکن تمہیں پتہ ہی نہ ہو کہ سجدے میں کیا کر رہے ہو. نماز پڑھنے کے لیے کھڑے رہو، معلوم ہی نہ ہو کہ تم کیا پڑھ رہے ہو. روٹینی طور پر نماز پڑھ رہے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ تم دعا پڑھ رہے ہو کہ اپنے کو گالی دے رہے ہو. شیطان کی سب سے زیادہ کوشش یہی ہوتی ہے. اسی لیے جب اذان ہوتی ہے، غور کرو حدیث میں جب اذان ہوتی ہے تو شیطان اتنا دور بھاگ جاتا ہے کہ اسے اذان کی آواز ہی نہ سنائے، اس کے کان میں آواز نہ جائے. اذان کتنا دور بھاگتا ہے. اذان جیسے پوری ہوتی ہے پھر لوٹ کر آتا ہے اور مسجد میں اس کے مددگار متعین ہے جو بہکاتا ہے کہ مسجد میں نہ پہنچو. مسجد میں جب اقامت کی آواز ہوتی ہے پھر شیطان بھاگتا ہے، اور جیسے ہی اقامت کیا پوری ہوتی ہے پھر آتا ہے اور صفوں میں داخل ہوتا ہے، انسانوں کے اندر داخل ہوتا ہے اور نمازوں کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے. یہاں تک کہ نمازی نماز پڑھتے ہوئے یہ بھول جاتا ہے کہ اس نے 2 رکعت پڑھی کہ یہ کہاں ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے. شیطان اس کو پسند ہی نہیں کرتا ہے، لہذا اس نے آدم علیہ السلام کے لیے بھی وہی کام کیا. فوسوس لہما، تو شیطان نے ان کو دونوں کو وسوسہ دلایا. اور کیوں دلایا؟ تاکہ اللہ نے ان کا جو پوشیدہ بدن کا جو پوشیدہ حصہ تھا جس کو اللہ نے دونوں کے لیے چھپا رکھا تھا، لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، انسان کا جو پوشیدہ حصہ ہے، جو وہ بدن کا وہ حصہ ہے جو اللہ نے چھپانے کو کہا ہے، شرمگاہ جسے ہم کہتے ہیں. اور آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام کے اس حصے کو بھی اللہ نے جنت پہ چھپا رکھا تھا. دونوں نہیں دیکھا تھا، دونوں کے اس حصے کو اللہ نے ڈھانک رکھا تھا. شیطان نے یہ کوشش کی کہ یہ حصہ جو پوشیدہ رکھنے والا ہے اس کو کھول دے. اللہ یہ کہتا ہے لِيُبْدِيَ لَهُمَا، تاکہ ان دونوں کے لیے یہ بدن کا پوشیدہ حصہ کھول دے، ظاہر کر دے، دونوں کو دکھا دے. اور اس کے لیے کیا کیا؟ یہ کہا کہ آدم حوا سے کہ اللہ رب العالمین نے تم دونوں کو اس درخت کے کھانے سے منع کیوں کیا ہے؟ تم لوگ دھوکے میں ہو، تم لوگ دھوکے میں ہو، تم کو معلوم نہیں ہے. کیوں اللہ نے منع کیا ہے؟ اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں تم دونوں فرشتوں کی طرح فرشتے نہ ہو جاؤ، یا ہے کہ تم ہمیشہ رہنے والی مخلوق بن جاؤ. 2 باتیں اللہ نے ذکر کی. یہ وسوسہ دلایا کہ تم انسان ہو، انسان کی طرح رہنا یہ تمہاری عزت ہے، اسی میں تم کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو، یہ کھانے سے منع اس لیے کیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ہمیشہ رہنے والی مخلوق ہو جاؤ، کوئی اور دوسری مخلوق بن جاؤ، یا یہ کہ تم فرشتوں جیسے ہو جاؤ، تمہاری خلقت ہی بدل جائے. وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور بار بار ان دونوں کے سامنے آ کر اس بات کی گواہی دی، قسم کھائی کہ میں تم دونوں کا بہت زیادہ خیر خواہ ہوں، تم دونوں کی بھلائی کی باتیں کہتا ہوں، تم کو نقصان پہنچانے والا نہیں ہوں، تمہارے لیے کوئی میں دشمن نہیں ہوں، تمہاری بھلائی کی بات کر رہا ہوں کہ اس درخت میں سے کھا لو. فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، اور اتنا زیادہ ان کو بہکایا کہ بہکا کر جہاں اونچے درجے پر ہوتے ان کو نیچے درجے پر پہنچا دیا اور یہ درخت کھلا دیا. فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ. اور اس کے بعد اللہ کیا کر فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ،
اس ممنوع منع کیے ہوئے درخت کو جب ان دونوں نے چکھا تو ان دونوں کے بدن کا وہ حصہ جس کو اللہ نے پوشیدہ کر رکھا تھا اور چھپانے کا حکم دیا تھا اور چھپا ہوا تھا وہ کھل گیا. بدت لہما سواتہما، ان کی شرمگاہ جو چھپی ہوئی تھی اللہ نے چھپا رکھا تھا وہ کھل گئی. اور جب کھلی تو آدم علیہ السلام کو احساس ہوا کہ ہم نے کتنا بڑا گناہ کیا. اب آدم علیہ السلام کو احساس ہوا کہ ہم نے کتنا بڑا گناہ کیا. تو کیا کیا؟ فَاتَّفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. یہ احساس ہونے کے بعد یہ دیکھیے، یہ ہے انسانیت. انسان سے گناہ نہ ہو، اللہ نے اس کی سرشت میں، اس کی فطرت ہی میں رکھا ہے کہ گناہ ہوگا. آدم سے گناہ ہوا تو اولاد سے گناہ ہوگا. لیکن انسانیت کیا ہے، آدمیت کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کو اسی وقت احساس ہوا. فَاتَّفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. وہ دونوں دوڑ کر جنت میں بھاگ کر جنت کے جو درخت کے جو پتے تھے ان پتوں سے اپنے اس پوشیدہ بدن کے اس چھپانے والے حصے کو چھپانے لگے. اپنی شرمگاہ کو اللہ نے جسے چھپایا تھا اس کو اس پتے کے ذریعے چھپانے لگے جلدی جلدی کہ چھپ جائے. اللہ نے اسی وقت ان کو پکارا. وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا. اللہ نے اسی وقت ان دونوں کو پکارا کہ کیا تم نے اس درخت سے منع نہیں کیا تھا؟ اور تمہیں کیا یہ نہیں بتلایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے؟ لیکن تم نے ہماری بات نہیں سنی، شیطان کی بات سنی اور اب تمہارا یہ انجام ہوا. لیکن اس وقت آدم علیہ السلام نے کیا دعا پڑھی میرے بھائیوں؟ آدم علیہ السلام کی دعا ہے ہم کو اپنے ہر بچے کو یہ دعا یاد کرنا چاہیے اور یہ بتا کے یاد کرنا چاہیے کہ جد امجد آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی تو اللہ نے یہ دعا ان کو سکھائی اور اس دعا کو جب پڑھا تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اور ان کو تمام مخلوقات کا کیا بنا دیا؟ جد امجد دادا بنا دیا. اس شرف عطا کیا اس دعا کی قبولیت کے بعد. وقال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان دونوں جب اللہ نے تنبیہ کی تب ان دونوں نے کہا اے پروردگار عالم ظلمنا انفسنا، ہم نے تو بہت بڑا ظلم کیا. تو نے منع کیا تھا لیکن شیطان کے بہکاوے میں آ کر ہم نے گناہ کر ڈالا. بہت بڑا ظلم ہے. یہاں سے یہ بھی سوچئے کہ گناہ کو آدم علیہ السلام جد امجد وہ ظلم عظیم کہہ رہے ہیں. ہم جب گناہ کرتے ہیں تو ہمارے اندر کیا احساس آتا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے رب ہم نے ظلم کیا اپنے آپ پر، اس لیے تو ہماری مغفرت فرما دے. اگر تو نے ہم کو بخش نہ دیا تو پھر کہیں کوئی راستہ اور کہیں کوئی جگہ اور کہیں کوئی در ہمارے لیے نہیں ہے. ہمارے لیے یہی در ہے. اگر تو نے بخش نہیں دیا تو ہم تو بڑے ٹوٹا اٹھانے والے. اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اور اس کے بعد ان کو آدم علیہ السلام کو زمین پر اتار دیا گیا. زمین پر کہاں اتارا گیا میرے بھائیوں؟ میں نے کہا کہ واقعات اتنے لمبے ہیں کہ ایک 40 منٹ کی تقریر میں اس کو بیان کرنا بہت مشکل ہے. صرف مختصر طور پر چند چیزیں اور میں اپنی بات ختم کروں گا. اس کے بعد آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا. کہاں اتارا گیا اس میں بہت اختلاف ہے، مختلف روایات ہیں، لیکن سب سے صحیح جو بات ہے جس کو ہمارے استاد مولانا محمد رئیس صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ، محدث مؤرخ، اپنے جماعت کے ایک چنندہ بہت بڑے عالم جن کی ہم نے قدر نہیں کی حقیقت میں، ان کی بڑی مشہور کتاب ہے جو آج دنیا میں جس کو قدر نگاہ سے دکھایا جاتا ہے، تاریخ اہل حدیث ہند نام ہے، اردو میں ہے تاریخ اہل حدیث ہند، جس کو انہوں نے آدم علیہ السلام کی تاریخ سے شروع کیا ہے. آدم علیہ السلام کی تاریخ سے شروع کیا ہے اور وہیں سے بتلایا کہ دیکھو ہم جو اپنے کو اہل حدیث کہتے ہیں اپنے جد امجد سے یہ چیز ہم کو ملی ہے. ہم نئے کسی مسلک کو اختیار کرنے والے نہیں ہیں. ہمارا اہل حدیث نام کوئی نیا نہیں ہے، یہ ہمارے جد امجد آدم علیہ السلام سے آ رہا ہے، وہ بھی اہل حدیث. اس کو باقاعدہ ثابت کیا ہے. تو اس میں انہوں نے لکھا ہے تاریخ، روایات اور صحیح روایت کی بنیاد پر کہ آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو الگ الگ 2 جگہوں پر اتارا گیا. آدم علیہ السلام کو جہاں اتارا گیا وہ ہندوستان کا وہ حصہ جسے اس زمانے میں ساران دیپ کہا جاتا تھا، آج جو سری لنکا کے نام سے مشہور ہے. کس نام سے؟ ساران دیپ کہا جاتا تھا، وہ سری لنکا کے نام سے مشہور ہے. اور وہاں ایک پہاڑ ہے، اسی پہاڑ پر جس کا تاریخی روایت میں ذکر ہے کہ وہاں اس پہاڑ پر اتارا گیا. لیکن یہ بات متحقق ہے اور باقاعدہ امام ابن جریر طبری جن کو بہت بڑا مورخ اور محدث مانا جاتا ہے، وہ خود فرماتے ہیں کہ نزل آدم فیما قال علماء سلف امتنا نبینا صلی اللہ علیہ وسلم بالہند. بہت بڑی بات ہے. کہتے ہیں ہمارے
نبی کی امت کے جو سلف گزرے، ہمارے نبی پر ایمان لانے والوں میں ہمارے بعد جو سلف گزرے ہیں، یعنی صحابہ کرام، تابعین، ان لوگوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آدم علیہ السلام ہندوستان میں نازل کیے گئے۔ بہت بڑی بات ہے۔ کیا ہم نہیں جانتے کہ سلف میں سے کسی کا اس بات سے اختلاف ہے صحیح روایات کی بنیاد پر کہ آدم علیہ السلام ہندوستان کے علاوہ کہیں اور تھے، اور اسی بنیاد پر مولانا محمد عیسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ یہی بات صحیح ہے۔ انہوں نے بڑی تفصیل سے اس کو لکھا ہے اور تاریخی روایت کو بھی لکھا ہے کہ سری لنکا میں، جسے ہم سری لنکا کہتے ہیں، وہاں آدم علیہ السلام کو اتارا گیا اور حوا علیہ السلام کو کہیں اور اتارا گیا، لیکن اس کے بعد اللہ رب العالمین نے دونوں نے ایک دوسرے کو تلاش کیا، اور میدان عرفہ اس میں بہت اختلاف ہے کہ کس جگہ دونوں جا کے اکٹھا ہوئے۔ صحیح جو لوگ کہتے ہیں ذرا سا معتمد ہوئے ہے کہ عرفہ کا جو میدان ہے آج، وہاں دونوں اکٹھا ہوئے، اور اسی لیے اللہ رب العالمین حاجیوں کو عرفہ کے میدان میں اکٹھا ہونے کا اللہ نے حکم دیا، وہاں حاجی اکٹھا ہوتے ہیں۔ اور وہی میدان، یہ بھی یاد رکھیے، وہی وہ میدان ہوگا عرفہ کا جہاں حشر کا میدان ہوگا، جہاں انسانوں کو اللہ رب العالمین فیصلہ کرنے کے لیے اس دنیا میں اکٹھا کرے گا، عرفہ ہی کو۔ بہرحال تو دونوں کو اللہ نے پھر اکٹھا کیا، اور اس کے بعد انہی دونوں سے نسل انسانی چلی، اللہ نے اسی سے انسانوں کو پیدا کیا، جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں خود جگہ جگہ کہا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، کہ اے لوگو، اللہ نے تم کو ایک آدمی سے پیدا کیا، اسی آدمی سے ان کی بیوی کو پیدا کیا، اور پھر ان دونوں سے تمام نسل انسانی کو، مرد و عورت کو پیدا کیا۔ انہی سے نسل چلی، اور طریقہ یہ تھا آدم علیہ السلام کے زمانے میں کہ دو ایک ساتھ پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، جوڑواں اولاد ہوتی تھی، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ اور شادی کا یہ طریقہ تھا کہ پہلا لڑکا اور دوسری لڑکی سے شادی ہوتی تھی، دوسرا لڑکا اور پہلی لڑکی سے شادی ہوتی تھی۔ انہی ابتدائی اولاد میں ان کے حابیل و قابیل تھے، جن کا واقعہ قرآن میں مذکور ہے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ اجازت دیں گے تو اس موضوع پر آگے بھی گفتگو ہوگی، ورنہ انشاءاللہ میں یہ کہوں گا کہ یہیں پر ہم بات ختم کریں، اس لیے کہ اس کے بعد کے جو واقعات ہیں حدیث صحیح حدیثوں میں، وہ بھی اتنے لمبے ہیں کہ شاید ایک اور موقع ملے تو مختصر کر کے ہی اس کو مکمل کرنا پڑے گا، اس لیے کہ اس کے بعد کی کچھ چیزیں ہیں جو بہت ہی عبرتناک ہیں، جن کو اللہ نے عبرت کے طور پر قرآن میں بھی ذکر کیا ہے، اور اس سے ہماری شریعت کے بہت سارے احکام مستنبط کیے گئے ہیں۔ یہاں ایک بات اور بتا دیں میرے بھائیوں، یہ ایک اصول ہے شریعت کا۔ ہمارے بہت سارے بھائی یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ گزر گئے یا جن کی شریعت پہلے گزر گئی، ان کا مت ذکر کرو، سب بیکار ہے، ان کا ذکر کرنے سے کیا فائدہ ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جہالت میں نہیں کہوں گا، لیکن اتنا یہ کہوں گا کہ جو اصول ہے شریعت کے احکام کو مستنبط کرنے کا، محدثین نے، فقہا نے جو اصول متعین کیا ہے، یہ اصول، ان اصول سے جانکاری نہ ہونے کی والی یہ بات ہے۔ یہ وہی آدمی کہے گا جس کو ان اصول کی جانکاری نہیں ہوگی۔ ان اصولوں میں سے ایک اصول ہے شرع ما قبلنا، یعنی ہم سے پہلے جو شریعت گزر گئی، اس شریعت کی ہماری شریعت میں کیا حیثیت ہے۔ اس شریعت کی حیثیت یہ ہے ہمارے ہاں، جو اصول ہے علماء فقہ کے، علماء حدیث کے ہاں، ائمہ حدیث کے ہاں جو اصول ہے، اصول میں سے ایک بنیاد ہے کہ پیچھے جو شریعت گزر گئی، اس میں جو احکام ایسے ہیں جو ہماری شریعت سے نہیں ٹکراتے ہیں، وہ ہم کو ایسے ہی قبول کرنے ہوں گے جیسے ہم اپنی شریعت کے احکام قبول کریں گے، اور ان کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کریں گے۔ لیکن اگر ان کے ہاں کچھ ایسے احکام ہیں جن کو ہماری شریعت نے منسوخ کر دیا ہے، باقاعدہ شریعت یہ بتلا رہی کو منسوخ کر دیے گئے، یا کہ ہماری شریعت سے ٹکراتے ہیں، تو ان کو ہم قبول نہیں کریں۔ یہ ایک اصول ہے علماء فقہ کیا، اس لیے یہ کہنا کہ اس کو ہم بیان نہ کریں، میرے بھائیوں، یہ جانکاری نہ ہونے کی علامت۔ اللہ رب العالمین نے یہ باقاعدہ حکم دیا ہے، پیچھے کی جو شریعتیں ہیں ان کو بھی جانو، اسی لیے تو قرآن میں یہ سارے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، بات لمبی ہو گئی، معذرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حق کو سمجھنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے جو اسلاف، خاص طور پر انبیاء کرام
اور اس کے بعد ہمارے نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے بعد آپ کے صحابہ کرام، تابعین، ائمہ دین جن کو ہم اسلاف کہتے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے رب العالمین۔ ان سب کی معیت اور ان سب کی صحبت ہمیں اس دنیا میں جنت میں نصیب کر، جب تو سب کو اکٹھا کرے گا، اور تیرا وعدہ ہے کہ اللہ نے جن کے اوپر انعام کیا ہے ان کی رفاقت ان لوگوں کو ملے گی جن لوگوں کو ان تمام لوگوں سے محبت ہے۔ ہمارے اندر اپنے اسلاف کی سچی محبت پیدا کر دے، اور ان کی معیت اور ان کی رفاقت میں اس دنیا میں بھی نصیب کر، اور صحیح معنی میں ہمیں دین قویم پر، دین متین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔